آپ بیٹھو. جب گل ہوا چراغ حرم ملک شام میں. جناب سکینہ کی نسبت سے جب گل ہوا چراغ حرم ملک شام میں، یعنی سکینہ مر گئی یاد امام میں. دیکھے ستم یزید کے دربار عام میں، شیخ سلام ہو گئی دارالسلام میں. دنیا میں داد رس نہ ملا داد خواہ کو، جا کر نشان تماچوں کے دکھلائے شاہ کو. گل پڑ گیا حسین کی عاشق نے کی قضا، بانوں نے نبض دیکھی تو پایا نہ دم ذرا. چلائی صدقے جاؤں مجھے دے گئی دغا، اپنی کہی نہ میری سنی آہ کیا کیا. اصغر کو کچھ پیام بھی میں نے دیا نہیں، تم چل بسی اور اماں نے رخصت کیا نہیں. منہ ڈھانپنے کا وقت ہے پچھلا پہر ہوا، بابا کو تیرے روتی ہوں اٹھ ساتھ دے میرا. کرتے سے منہ کو ڈھانپ کو، کرتے سے منہ کو ڈھانپ کے پہلو میں بیٹھ جا. اماں کی بیٹی اماں کو آواز تو سنا. ماتم سرا یہ گھر تھا تیرے بین سے، ماتم سرا یہ گھر تھا تیرے بین کرنے سے. زندان سونا ہو گیا بی بی کے مرنے سے. بانوں کے بین سن کے حرم رونے بے شمار، بانوں کے بین سن کے حرم روئے بے شمار. سن کے یہ گل پکار یزید دے ستم شعار، بھجوایا شیخ کا سر بھی اور ان کو نہیں قرار. آئی خبر کہ باپ پہ بیٹی ہوئی نثار، ایسی کسی کی موت نہ ہوگی زمانے میں. سیدانی بے کفن ہے پڑی قید خانے میں. القصہ اس جنازے کو لے کر چلے حرم، مانند شامیانے کو کھولے ہوئے علم. جب مقبرے میں شام کے پہنچے اسیر شام، جب مقبرے میں شام کے پہنچے اسیر غم. اور قبر میں وہ مردہ اتارا بچشم نم. بالائے قبر اہل حرم روئے زور سے، آواز آئی بچے کی رونے کی غور سے. جھک جھک کے دیکھا بیویوں نے تو یہ نظر پڑا، بیٹھے ہوئے ہیں کار میں سلطان کربلا. اصغر ہے گود، اصغر ہے ان کی گود میں، خواہر کو رو رہا زینب نے لے کے مردے کو. ہاتھوں پہ یہ کہا اپنی اپنی نشانی دخترے خیبر شکن سے لو. لو بھائی جان اپنی امانت بہن سے لو. کے ٹکڑے الگ ہیں، سب کا جلوہ ایک ہے. نور کے ٹکڑے الگ ہیں، سب کا جلوہ ایک ہے. صورت
بھتیجا ایک ہے، کام تو دو ہیں، اپنے خطبہ کے اثر سے مار ڈالا ظلم کو، اپنے خطبہ کے اثر سے مار ڈالا ظلم کو، سید سجاد اور زینب کا حملہ ایک ہے، سید سجاد اور زینب کا حملہ ایک ہے، مفتی بدوت کو شاید یہ نہیں معلوم ہے، مفتی بدوت کو شاید یہ نہیں معلوم ہے، کربلا اور خلد میں جانے کا رستہ ایک ہے، کربلا اور خلد میں، جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے، جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے، وہاں طواف میں کعبہ دکھائی دیتا ہے، کہ نہ جانے کیسی حقیقت میں ہے حسین کی ماں، نہ جانے کیسی حقیقت میں ہے حسین کی ماں، اسی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے، اسی کے نور میں اللہ، کہ وہ جس مقام پہ آدم سے عیسیٰ تک نہ گئے، وہ جس مقام پہ آدم سے عیسیٰ تک نہ گئے، ارے وہاں حسین کا گھوڑا دکھائی دیتا ہے، وہاں حسین کا گھوڑا دکھائی دیتا ہے، کہ خدا کے سارے ہیں بندے مگر اے کرب و بلا، خدا کے سارے ہیں بندے مگر اے کرب و بلا، یہ حر حسین کا بندہ دکھائی دیتا ہے، یہ حر حسین کا بندہ دکھائی دیتا ہے، کہ بغیر تیغ کے جاب سے لڑا لی اصغر، بغیر تیغ کے جاب سے لڑا لی اصغر، ارے علی حسین کا بیٹا دکھائی دیتا ہے، علی حسین کا بیٹا دکھائی دیتا ہے، نعرہ عصر کا وہ پردرد نظارہ
ہنگام بچے در خیمے پہ ترستے رہے پیاسے بچے در خیمے پہ ترستے رہے پیاسے اے نہر تیرا سامنے بہتا رہا دھارا وہ عصر کا ہنگام نعرہ سلوات یسرا سے جب سوار یہ شاہ خدا چلی یسرا سے جب سوار یہ شاہ خدا چلی سایہ فگن دعا دل موس دعا چلی یسرا سے جب سوار یہ شاہ خدا چلی جب بلا کی سمت بڑھا فاطمہ کلا جب بلا کی سمت بڑھا فاطمہ کلا پیچھے جھکائے سر کو ادب سے قضا چلی یسرا سے جب سوار یہ شاہ خدا چلی یہ وقت ہی بتا دے گا کس کام کے لیے یہ وقت ہی بتا دے گا کس کام کے لیے بھائی کے ساتھ ساتھ بہن کر بلا چلی یسرا سے جب سوار یہ شاہ خدا چلی اصغر کو جاتے دیکھا جو بابا کی گود میں اصغر کو جاتے دیکھا جو بابا کی گود میں زلفیں سوارتی ہوئی ماں کی دعا چلی یسرا سے جب سوار یہ شاہ خدا چلی پہنچی جو اس طرح سائے شبیر کی صدا پہنچی جو اس طرح سائے شبیر کی صدا روح نبی تڑپ کے سوئے کر
چلی یسرا سے جب سوار یہ شاہ خدا چلی. نعرہ صلوات. مومنوں کیا سخت یتیمی کی بلا ہے، اے مومنوں کیا سخت یتیمی کی بلا ہے. اس زخم کا مرہم ہے نہ اس غم کی دوا ہے. پوچھو تو یتیموں سے کہ یہ واقعہ کیا ہے، کس عمر میں یہ داغ سکینہ کو ملا ہے. جب خاتمہ شاہ سرفراز ہوا تھا، لکھا ہے کہ چوتھا برس آغاز ہوا تھا. اور اس سن میں کوئی باپ جدا ہو نہ پسر سے، فرقت ہوئی طفلی میں سکینہ کو پدر سے. پوچھے کوئی اے درد یتیموں کے جگر سے، ارے بچپن میں پدر اٹھا ہو جن بچوں کے سر سے. آغاز صندوق کا انجام قضا ہے، یہ داغ یتیمی نہیں پیغام قضا ہے. اور ہے رسم کے طفلی میں پدر مارتا ہے جس کا، اور دیتے ہیں اسے غیبی شفقت سے دلاسا. پر سر سے سکینہ کے اٹھے جب شہ والا، ارے بیدار یہ کی شمرنے حسرت و دردا. کھینچا کبھی بازو کبھی گیسو سکینہ، آزردہ تماچوں سے کیا روح سکینہ. اور بابا میرے ہوتے تو انہیں کہتی میں بابا، اب باپ کہاں جس کو کہوں باپ میں دکھیا. ارے یوں کوئی پدر بیٹی سے غافل نہیں ہوتا. حیران ہوں بابا کے وہ اشفاق ہوئے کیا. وعدہ نے ہمیں قید کیا شام میں لا کر، ارے بابا میرے کیوں مجھ کو نہیں ڈھونڈتے آ کر. اور یہ کہہ کے سکینہ پچھوڑتا ہوئی تاری، ارے بس ہائے پدر کہہ کے کئی بار پکاری. تڑپی جو زمیں پر تو زمیں ہل گئی ساری. ارے جھنجھلا کے کہا شمر نے پھر کر دی ہے زاری. اب خوب رلاؤں گا تجھے میں نہ ڈروں گا، رہ تجھ کو اسیروں سے جدا قید کروں گا. اور پھر شمر نے بازوئے سکینہ
چل کر گری دکھیا یوں لپٹی تھی بھائی سے وہ اس خوف و خطر میں ایک ہاتھ تو گردن میں تھا ایک ہاتھ کمر میں اور منہ دیکھ کے سچا کا کہتی تھی وہ ڈر کر اب آپ میرے رونے کے ضامن ہو برادر اگر تم سے چھٹی زیست میری ہوئے گی کیوں کر اب روم تو جو چاہے کرے شمر ستمگر اب روم تو جو چاہے کرے شمر ستمگر بھیا مجھے تو شمر سے اس وقت بچا لے اب روم تو کر دیجیے ظالم کے حوالے اور اب روئی سو میں روئی نہ پھر روؤں گی زنہار اب روؤں اگر باپ کو اپنے تو گناہ گار فرماؤں کہ اب چھوڑ دے مجھ کو یہ جفاکار ارے بازو میرا دکھنے لگا ہے عابد بیمار کس طرح جدا کنبے سے ہوئے گی سکینہ ارے تم کہہ دو قسم کھا کے نہ روئے گی سکینہ اور یہ کہتی تھی کھینچا جو ستمگار نے قذارا کرتا تو پھٹا تھا وہ پھٹا اور بھی سارا تب عابد بیمار نے رو کر یہ پکارا اے شمر یہ بن باپ کی بیٹی ہے خدا ارے غافل تیری دہشت سے نہ ہوئے گی سکینہ اب ایسا ڈری ہے کہ نہ روئے گی سکینہ اور یہ سن کے جو زندہ سے گیا شمر ستمگار در بند کیے آن کے دربان نے ایک بار وہ خانہ تاریخ تھا اور عدرت آدھار پھر زی سکینہ کو ہوئی اور بھی دشوار دہشت جو سے شمر ستمگار کی بڑی تھی ارے بند آنکھیں کیے گود میں بانوں کے پڑی تھی اور آہستہ بھی کر روتی تھی بنتے شہ آبرار ماں کہتی تھی لے لے کے بلائے کے خبردار رضا من تیرونے کا ہوا ہے میرا بیمار وہ کہتی تھی میں درد سے کانوں کے ہونا چار ماں کہتی تھی ہاں درد تو کانوں میں بڑا
پہلے بلائے سرے شاہ شہداء کی بے ساختہ بابا کہا اور جان فدا کی ماں نے کہا بس ہو گیا شبیر کا ماتا اب کون سکینہ کی طرح روئے گا ہادا سر پیٹی تھی چھوٹے سے ہاتھوں سے وہ پیغام تازہ تھا اسی سے پسرے فاطمہ کا گوشمر ڈراتا تھا نا ڈرتی تھی سکینہ کیا نوحہ بدر کے لیے کرتی تھی سکینہ اور لو شمر چڑکتا ہے تمہیں اے میری پیاری اب ڈر کے لپٹتی نہیں چھاتی سے ہماری دربار میں پھر موج کو لیے جاتے ہیں ناری تم باندھ کے ہاتھوں کو سفارش کرو واری تم باندھ کے ہاتھوں کو سفارش کرو واری اصغر کو اب میں روتی ہوں سمجھا سکینہ ارے دربار میں بانوں کے عوض جاؤ سکینہ اے مومنو کیا سخت یتیم حالات حاضرہ پر ہے اور جسارت کی ہے اور معذرت کے ساتھ کہ حب حیدر سے ہر ایک دل کو سجانا ہوگا حب حیدر سے ہر ایک دل کو سجانا ہوگا سوئے ذہنوں کو مجالس میں جگانا ہوگا سوئے ذہنوں کو مجالس میں جگانا ہوگا اور فرش مجلس پر ہمیں وقت سے آنا ہوگا فرش مجلس پر ہمیں وقت سے آنا ہوگا قیمتی وقت زمانے کا بچانا ہوگا فرش مجلس پر ہمیں وقت سے آنا ہوگا قیمتی وقت زمانے کا بچانا ہوگا لاکھ اعلان ہو تاخیر سے وہ آئیں گے لاکھ اعلان ہو تاخیر سے وہ آئیں گے عادتاً جن کو ذرا دیر سے آنا ہوگا لاکھ اعلان ہو تاخیر سے وہ آئیں گے عادتاً جن کو ذرا دیر سے آنا ہوگا اور فرش مجلس پر جہاں پہلے سے ہو معصومین فرش مجلس پر جہاں پہلے سے ہو معصومین فرش مجلس پر جہاں پہلے سے ہو معصومین ہم بھی آ جائیں تو منظر وہ سہانا ہوگا فرش مجلس پر جہاں پہلے سے ہوں معصومین فرش مجلس پر جہاں پہلے سے ہوں معصومین ہم بھی آ جائیں تو منظر وہ سہانا ہوگا ہم کو معصوم کے پہلو میں جگہ ملتی ہے ہم کو معصوم کے پہلو میں جگہ ملتی ہے اس سے بہتر تو نہیں کوئی خزانہ ہوگا ہم کو معصوم کے پہلو میں جگہ ملتی ہے ہم کو معصوم جتنی دیر تک ہم رہے ہمیں خوش قسمتی ہے تو ہمیں پہلے سے آ جانا چاہیے کہ نہ کہ ہم دیر سے آتے ہیں اور وہ پہلے آتے ہیں ہم کو معصوم کے پہلو میں جگہ ملتی ہے اس سے بہتر تو نہیں کوئی خزانہ ہوگا خون بیکار نہ جائے گا 72 کا یزید خون بیکار نہ جائے گا 72 کا یزید اس کا بدلہ تجھے محشر میں چکانا ہوگا خون بیکار نہ جائے گا 72 کا یزید اس کا بدلہ تجھے محشر میں چکانا ہوگا اور خاندان ابو طالب کے جو دشمن ہیں وہ سنیں خاندان ابو طالب کے جو دشمن ہیں وہ سنیں خاندان ابو طالب کے جو دشمن ہیں سنیں
ان کا جنت نہیں دوزخ میں ٹھکانہ ہوگا، ان کا جنت نہیں دوزخ میں ٹھکانہ ہوگا۔ یہ درسگاہ امام حسین ہے حسنین، یہ درسگاہ امام حسین ہے حسنین، یقین جن کو نہیں ان کو بتانا ہوگا۔ ہمارا سلوات بھیجیں آپ حضرات، اور اپنے منتظم ہوں جناب عاصم عباس نقوی صاحب سے کہ وہ کرونا کنٹرول ممبر ہوں اور مسجد کو خطاب کریں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وسیدنا و نبینا نفوسنا مولانا بالقاسم خوشنودی امام زمانہ صلوات، خوشنودی پنجتن پاک صلوات، اور ایک صلوات اس ذات کے لیے جو لا شریک ہے سوائے اس عبادت کے، صلوات۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، صلوات۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے رسول آپ کو کچھ نہیں چاہیے اجر رسالت کے طور پہ سوائے اس کے کہ آپ کے قرابت داروں سے محبت کے سوا۔ تو پروردگار کیا عرض کر رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ کہہ دو رسول کہ آپ کو اجر رسالت کے طور پہ کچھ نہیں چاہیے سوائے محبت اہل بیت یا مودت اہل بیت کے سوا، کچھ نہیں چاہیے۔ تو پروردگار نے آیت کے ذریعے بتلا دیا کہ اجر رسالت اگر کائنات میں کچھ ہے تو وہ یہی محبت اہل بیت ہے، یہی مودت اہل بیت ہے۔ مگر کیسے دیکھا جائے اے پروردگار؟ آج کے زمانے میں اگر ہم آج کے زمانے میں اجر رسالت کو ادا کرنا چاہیں تو کیسے دیکھیں گے کہ کون ادا کر رہا ہے کون ادا نہیں کر رہا؟ یہ مودت اہل بیت کو بتلا دیا کہ محبت اہل بیت تو ہے، مگر اس محبت اہل بیت کو ظاہر کیسے کیا جائے؟ اس محبت اہل بیت کو ظاہر کیسے کیا جائے؟ تو پروردگار کہے گا کہ مودت اہل بیت اور محبت اہل بیت کو ظاہر کرو اپنی عبادتوں سے۔ پروردگار تو خالق ہے، تو نے بہت سی عبادتوں کا حکم دیا، تو نے نماز کا حکم دیا، تو نے روزے کا حکم دیا، تو نے زکوٰۃ کا حکم دیا، تو نے جہاد کا حکم دیا، تو نے خمس کا حکم دیا، مگر اس میں سے کوئی بھی عبادت ہے مگر اجر رسالت تو نہیں۔ نماز ہے مگر اجر رسالت نہیں، روزہ ہے اجر رسالت نہیں، حج ہے اجر رسالت نہیں، جہاد ہے اجر رسالت نہیں، خمس ہے اجر رسالت نہیں۔ ایسا اس لیے کیونکہ جب بھی نماز پڑھی جاتی ہے تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا ہے۔ روزہ رکھا جاتا ہے تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا ہے۔ حج جاتا ہے کوئی تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے۔ تو پروردگار یہ کیسے ممکن ہے؟ محبت اہل بیت تو بتا رہا ہے کہ محبت اہل بیت کرو، مگر محبت اہل بیت کو کس طرح ظاہر کرے؟ کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری عبادتیں تیرے لیے ہے، مگر
परवरदिगार ने कहा है हुक्म, तो ज़रूर कोई ऐसी इबादत होगी जहाँ पे ये मवद्दत अहले बैत मिलेगी। अगर ये फर्श अज़ा ना होती तो इस कायनात में कोई ऐसी इबादत होती ही नहीं जहाँ पे मवद्दत अहले बैत है। मालूम हुआ अजरे रिसालत की अदायगी अगर कहीं है तो इसी फर्श अज़ा पर है। वो इसलिए कि इस फर्श अज़ा पे जब बंदा आता है तो बंदा आकर ये बतला देता है कि हम है जो अहले बैत के मानने वाले हैं, हम वो है जो अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले हैं, हम वो है जो अहले बैत से मवद्दत रखने वाले हैं, और हम वो है जो अहले बैत की खुशी में खुश हुआ करते हैं और उनके गम में गमज़दा होते हैं। सलवात पढ़ें। हम वो है कि जो उनके खुशी में खुश हुआ करते हैं और हम वो है कि जो उनके गम में गमज़दा हुआ करते हैं। तो मालूम ये हुआ कि यही फर्श अज़ा, यही अज़ादारी, यही अजर रिसालत है, और इसी फर्श अज़ा पे आना अजर रिसालत की अदायगी है। तो बात इतनी तो वाज़ेह हो गई, अब बात इतनी तो वाज़ेह हो गई, मगर अब देखा जाए कि अजर रिसालत की अदायगी इसी फर्श अज़ा पे है। कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया, बहुत मशहूर व मारूफ आयत है, वाजिब है, अल्लाह हुक्म दे रहा है, बिना रिसालत के कुछ भी नहीं, और अजर रिसालत यही फर्श अज़ा है। अजर रिसालत यही फर्श अज़ा है। तो आखिर कुछ शान तो होगी इस फर्श अज़ा की। तो क्या शान है इस फर्श अज़ा की? इस फर्श अज़ा की यही शान है कि इस वक्त चंडीगढ़ के 78 सेक्टर में बहुत से लोग जमा हैं जो शायद एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते। मैं किसी को नहीं जानता, बहुत से लोग मुझे नहीं जानते, बहुत से लोग मुझे नहीं जानते, फिर भी यहाँ पर सब के सब मौजूद है। क्या किसी ने पर्सनली इनवाइट किया था? क्या मैंने आपको इनवाइट किया या आपने एक दूसरे को इनवाइट किया? तो मालूम ये होगा कि यहाँ पर एक दूसरे के इनविटेशन पे नहीं जमा हुए, बल्कि किस पर आए हैं? यहाँ पर नामे हुसैन पर आए हैं। आप सब यहाँ पर नामे हुसैन पे जमा हुए हैं। और अजीब शान है इस फर्श अज़ा की। क्या शान है फर्श अज़ा की? कि यहाँ पर इंजीनियर भी आता है और मुलाजिम भी आता है, यहाँ टीचर भी आता है, उस्ताद भी आता है, शागिर्द भी आता है, यहाँ लेबर भी आती है। यहाँ पे जो भी आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हुसैनी बनकर आते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर जब जाएंगे तो आप कुछ भी हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मगर एक मर्तबा जब इस फर्श अज़ा पर आप आ गए तो आपकी पहचान हुसैनी है, आपकी सोच हुसैनी है, आपकी फिक्र हुसैनी है, और आपकी तबीयत पर हुसैनी किरदार गालिब हो जाना चाहिए। सलवात पढ़े। आप जब तक बाहर रहते हैं तो जब तक बाहर रहते हैं आप कुछ भी हो सकते हैं, मगर एक मर्तबा जब आप यहाँ आ गए तो आपकी सोच और आपकी फिक्र सब हुसैन वाली होती है, हुसैनियत से वाबस्ता होती है। जी हाँ, और एक वजह और भी है कि यहाँ पर टीचर भी बैठता है और शागिर्द भी बैठता है, इंजीनियर भी बैठता है, लेबर भी बैठता है। ना इंजीनियर को अपने बैठने पे फख्र होता है, ना उस्ताद को ये फख्र होता है कि मैं इतनी अजीम जगह बैठा हूँ, ना शागिर्द को ये होता है कि मेरे पहलू में टीचर बैठा है, मेरा उस्ताद बैठा है। ये इसलिए वजह क्या है इसकी? तो वजह यही है कि ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर अपने ओहदे बताए नहीं जाते बल्कि अपने अकीदे दिखाए जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे अपने ओहदे नहीं बताए जाते बल्कि अपने अकीदे दिखाई जाते हैं। जी हाँ, एक मर्तबा ये उन्हीं का दर है, ये उन्हीं अहले बैत का दर है कि जहाँ पर इससे पहले भी एक आया था, दरवाजे पे दस्तक दी सैयदा के, पूछा कौन है, तो ये कहा कि अरे दर्जी हूँ, कपड़े लेकर आया हूँ। अंदर से फिजा ने आवाज दी, ऐ जिब्राइल मैंने तुझे पहचान लिया। अरे दर्जी क्यों कहता है खुद को? अरे तू तो सैयदों मलाइका है। तो जिब्राइल ने कहा, अरे फिजा, अरे तुम जानती नहीं हो, अरे ये किसका दर है? अरे ये सैयदा का दर है। अरे ये वो दर है जहाँ पर ओहदा नहीं बताया जाता, अकीदा दिखाया जाता है। सलावत पढ़ें।
بھی اگر اپنے آپ پر غور کریں تو یہ دیکھیں گے کہ بہت سے اختلاف ہوتے ہیں آپس میں، مگر جب ایک مرتبہ اس فرش عزا پر آ جاتے ہیں تو وہ اختلاف مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جو بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ مٹ جایا کرتے ہیں۔ یہ فرش عزا ہی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں، کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کسی کی تکلیف کرتا ہے، کوئی کسی کی تکلیف کرتا ہے، کوئی تکلیف کو مانتا ہی نہیں ہے، مگر ایک مرتبہ جب اس فرش عزا پہ سب آ جاتے ہیں تو وہ سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں، سب کے سب حسینی ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اور اس بات کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ متحد کیے ہوئے ہیں قوم کو، متحد کیے ہوئے ہیں قوم کو تسبیح عزا، متحد کیے ہوئے ہیں قوم کو تسبیح عزا، اگر ڈور ٹوٹے گی تو دانے بکھر جائیں گے، ڈور ٹوٹے گی تو دانے بکھر جائیں گے، ارے مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر، ہم غم شے سے جدا ہو کے تو مر جائیں گے۔ صلوات پڑھیں۔ ہم غم شے سے جدا ہو گے تو مر جائیں گے۔ جی ہاں، فرش عزا کی کیا عظمت بیان کی جائے اور کس طرح فرش عزا کی عظمت کو بیان کیا جائے، بس اتنا سمجھ لیجئے۔ اگر فرش عزا کی عظمت کو سمجھنا ہے تو ذرا دیکھیے اس پوری کائنات میں عزت کس کی ہے، عظمت کس کی ہے، محترم کون ہے۔ تو اگر پوری کائنات میں غور کیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ سب سے پہلے آدم کی عزت ہے۔ آدم محترم ہے۔ کیوں محترم ہے؟ اس لیے محترم ہے کہ کیونکہ آدم آدمی ہے۔ اگر آدمی ہونے کے ناطے آدم محترم ہوتے تو ہم سب لوگ بھی محترم ہوتے، کیونکہ ہم بھی اولاد آدم ہیں۔ مگر آدم کی محترم ہونا اس بنا پہ نہیں ہے، بلکہ آدم محترم اس لیے ہے، آدم محترم اس لیے ہے کیونکہ آدم جو ہے اللہ کے نبی ہے۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ آدم کی نسبت کی بنا پہ آدم کا احترام ہے، آدم کا رتبہ اس کائنات میں نسبت کی بنا پہ ہے۔ اچھا، اب اس دنیا میں اور غور کریے کس کس چیز کی نسبت ہے، کون کون سی چیز احترام کے لائق ہے۔ تو ذرا غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس کائنات میں بہت سے گھر ہے، بہت بڑی بڑی بلڈنگ ہے، مگر جو عزت کعبے کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جبکہ اللہ لا مکان ہے۔ اللہ کسی مکان میں محدود نہیں، مگر پھر بھی کعبے کی عظمت ہے۔ تو یہ عظمت کیوں ہے معلوم ہوگا، ارے کعبے کی عظمت اس لیے کیونکہ علی یہاں پیدا ہوئے، علی کعبے میں پیدا ہوئے، تو کعبے کی عظمت اس لیے کیونکہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ اچھا، بہت سے شہر ہے مگر مدینہ پہلے بھی تھا، مدینہ بعد میں بھی ہے، مگر مدینہ منورہ بنا ہے تو رسول کے قدموں کی وجہ سے، رسول کے قدموں کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے تو نجف ہے، مگر نجف سے نجف اشرف بنا کیونکہ علی کے قدم یہاں پر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ علی کے قدم آئے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ایک ویرانہ تھا، ایک جنگل تھا، کوئی آتا نہیں تھا، کوئی جاتا نہیں تھا، ارے نام تھا جگہ کا کربلا، مگر وہی کربلا جب حسین کے قدم پڑے تو کربلائے معلیٰ بن گیا، وہی کربلائے معلیٰ بن گیا۔ تو بات واضح ہو گئی کہ اس کائنات میں آدم کی عزت مگر نسبت کی بنا پہ، مدینے کی عزت مگر نسبت کی بنا پہ، نجف کی عظمت نسبت کی بنا پہ، تو معلوم یہ ہوگا اس کائنات میں بہت سی ایسی جگہ ہے جن کا اپنا احترام ہے، جو بہت محترم ہے، مگر وہ جگہ جتنی بھی ہے وہ اپنی بنا پہ محترم نہیں ہے، بلکہ وہ محترم اس لیے ہے کیونکہ کچھ ہستیاں اس کائنات میں اللہ کے بعد ایسی ہوئی ہے کہ جن کے قدم وہاں پہ پڑے اور وہ جگہ محترم ہو گئی۔
وہ جگہ محترم ہو گئی. کچھ ہستیاں کائنات میں ایسی آئی ہے ان کے جہاں جہاں قدم پڑتے چلے گئے وہ جگہ محترم ہوتی چلی گئی. تو اب بس سمجھیے کہ اس فرش اعضا کی عظمت کیا ہے. ارے نجف میں علی قدم رکھے تو نجف محترم، نجف میں علی قدم رکھے تو نجف محترم، حسین کربلا میں قدم رکھے تو کربلا محترم. تو سوچئے اس فرش اعضا کی منزلت کیا ہے، مقام کیا ہے، وقار کیا ہے. ارے یہاں پہ علی بھی آتے ہیں، فاطمہ بھی آتی ہے، حسن بھی آتے ہیں، حسین بھی آتے ہیں، سیدہ بھی آتی ہے. صلوات پڑھیں محمد. جی ہاں، یہ فرش اعضا آج بھی قائم ہے، آج بھی بچھی ہوئی ہے. دنیا میں بہت سی تحریکیں آئی اور آگ سے چلی بھی گئی، بہت سی جنگیں لڑی اور لڑ کے ختم ہو گئی، مگر آج کسی بھی تحریک کا نام نہیں ہے. آج اگر نام ہے تو صرف اسی فرش اعضا کا، اگر نام ہے تو کربلا کا. جس طرح سے کربلا اور یہ فرش اعضا زندہ و جاوید ہے اس طرح سے کسی اور تحریک کا نام نہیں ملتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تحریکیں بہت سی اٹھی، ان کے پاس مال و دولت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، رتبہ بھی تھا، عزت بھی تھی، سوسائٹی میں پاور بھی تھی، مگر سب کی سب مل کے رہ گئی. مگر آج بھی فرش اعضا بچھا ہوا ہے اور آج بھی یہ فرش اعضا 1400 سال بعد بھی ایسے بچھا ہے اور بچھ کر یہ بتلا رہا ہے کہ یہ فرش اعضا لاوارث نہیں ہے بلکہ ہمارا امام زندہ ہے. یہ فرش اعضا لاوارث نہیں ہے بلکہ ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا وارث زندہ ہے. اسی لیے یہ فرش اعضا ایسے قائم ہے. تو ہمارا امام جو ہے، اگر کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمارا امام جو ہے وہ فرعون نہیں ہے. ہم فرعون کو اپنا وارث نہیں جانتے، ہم شداد کو اپنا وارث نہیں جانتے، ہم یزید کو اپنا وارث نہیں جانتے، ہم ابو لہب کو اپنا وارث نہیں جانتے، ہم معاویہ کو اپنا وارث نہیں جانتے، ہم یزید کے بیٹے کو اپنا وارث نہیں جانتے، ہم منصور دمنگی کو اپنا وارث نہیں جانتے، ہم معتمد باللہ کو اپنا وارث نہیں جانتے. ہم جنہیں اپنا وارث جانتے ہیں وہ کل بھی علی تھا، وہ اب بھی علی ہے. فرق بس اتنا ہے، کل والا علی پہلا علی تھا، آج کا وارث آخری علی ہے. جی ہاں، اور یہ فرش اعضا آج بھی بچھی ہوئی ہے اور یہ فرش اعضا پر آپ آئیں گے تو فرش اعضا پر روایت میں ملتا ہے کہ ملک بھی آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، فرشتے فرش اعضا پہ نازل ہوتے ہیں اور حسین کا ماتم کرتے ہیں. حسین کا ماتم کرتے ہیں فرش اعضا پہ. فرش اعضا پہ ماتم ہوتا ہے اور ماتم بھی ملک کرتے ہیں. کہیں کسی روایت میں نہیں ملتا کہ اللہ نے یہ کہا ہو اے ملائکہ فرش اعضا کو اٹھاؤ اور اٹھا کے عرش پہ لے چلو، تم عرش پہ ماتم کرنا. اگر فرش اعضا کی عزت ہے، فرش اعضا کا احترام ہے تو فرش اعضا کو عرش پہ بلا لو. مگر نہیں، پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ چلو زمین کی طرف چلو، حسین کی مجلس ہو رہی ہے. چلو زمین کی طرف چلو، حسین کی مجلس ہو رہی ہے اور حسین کی مجلس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کا، ملائکہ کا اس زمین پہ فرش اعضا پہ نازل ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ نوری ہے. ملک جو ہے وہ نوری مخلوق ہے، اللہ نے انہیں نور سے بنایا. نور جو ہے ہمیشہ بلندی کی طرف پرواز کرتا ہے، ہمیشہ بلندی کی طرف پرواز کرتا ہے. ملائکہ کا زمین پہ آنا، فرش اعضا پہ آنا بتلا رہا ہے یہ فرش اعضا وہ ہے جو عرش سے زیادہ محترم ہے. صلوات پڑھیں. اور آج بھی یہ فرش اعضا ہمیں یہ آواز دے رہا ہے کہ اگر روزی چاہیے
فرش عزا پہ آ جاؤ، اگر جنت چاہیے تو فرش عزا پہ آ جاؤ، اگر جہنم کو معاف کرانا ہو تو فرش عزا پہ آؤ، اگر عہدہ چاہیے تو اسی فرش عزا پہ آؤ، اگر رتبہ چاہیے تو اسی فرش عزا پہ آؤ، اگر جہنم کو معاف کرانا ہے تو فرش عزا پہ آؤ، اگر روزی چاہیے تو فرش عزا پہ آؤ، اگر اولاد چاہیے تو فرش عزا پہ آؤ، اگر قلب سکون چاہیے تو فرش عزا پہ آؤ، اگر جنت میں درجہ چاہیے تو فرش عزا پہ آؤ، اگر فشار قبر سے نجات چاہیے تو فرش عزا پہ آؤ۔ یہ فرش عزا آج بھی آواز دے رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری شفاعت امام حسین کرے اور آخرت میں سیدہ تمہاری شفاعت کرے تو اسی فرش عزا پہ آ جاؤ، صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، یہ وہی فرش عزا ہے کہ جہاں پر آ کر سب کو بلندی حاصل ہوتی ہے، سب کو عزت ملتی ہے، سب کو وقار ملتا ہے، ملے بھی کیسے نہ۔ ہم یہاں پر ان کے پہلو میں بیٹھتے ہیں جو اس کائنات میں بعد خدا سب سے زیادہ محترم ہے، صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، یہاں پر آنے کے بعد بلندی بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، مگر کتنی بلندی ملتی ہے، کتنی بلندی ملتی ہے اس فرش عزا پہ آنے کے بعد، کتنا وقار بڑھ جاتا ہے، کتنی منزلت بڑھ جاتی ہے، کیا اسے ناپنے کا کوئی پیمانہ ہے؟ شاید نہیں ہوتا، مگر شاعری میں سب ممکن ہے۔ جی ہاں، نیر سرسوی کا ایک شعر ہے، نیر سرسوی کا ایک شعر ہے، شعر کے ذریعے بات کچھ حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ وہ شعر میں کہہ رہے ہیں، وہ شعر میں بتلا رہے ہیں کہ بلند ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں فرش عزا پہ بیٹھ کر ہم، بلند ہوتے ہیں فرش عزا پہ بیٹھ کے ہم۔ ارے کتنا بلند ہوتے ہیں، اتنا اتنا یا اتنا یا اس سے بھی اوپر، کتنا بلند ہوتے ہیں، کتنی بلندی حاصل ہوتی ہے اس فرش عزا پہ بیٹھ کر۔ وہ آگے بتلاتے ہیں کہ فرش عزا پہ بلند ہوتے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھ کر ہم بلند ہوتے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھ کے ہم۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں، صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، اور اگر غور کیا جائے تو یہی وجہ ہے فرش عزا کی کہ فرش عزا کربلا کو یاد دلاتی ہے، فرش عزا ہمیں کربلا کی پہچان کراتی ہے، فرش عزا ہمیں کربلا سکھاتی ہے، فرش عزا سے کربلا کا درس ملتا ہے، فرش عزا سے ہمیں کربلا کا درس ملتا ہے۔ اور یہ کربلا کیا ہے؟ آخر کربلا ہے کیا کہ کربلا کی وجہ سے فرش عزا بھی اتنا محترم ہو گیا؟ بہت سی جنگیں ہوئی، ہو کر نبٹ گئی، مگر کربلا میں آخر ایسا کیا ہے؟ تو اگر دیکھا جائے تو کربلا سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا اور کربلا کے بعد بھی بہت کچھ ہوا، مگر 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین نے کربلا میں نظام کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ سن 61 ہجری میں 10 محرم کو امام حسین نے نظام کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ کربلا سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا، کربلا کے بعد بھی بہت کچھ ہوا۔ ہوتا اس طرح سے تھا، ہوتا اس طرح سے تھا کہ دو لوگ جنگ کیا کرتے تھے، ایک طرف ظالم ہوتا تھا، ایک طرف مظلوم ہوتے تھے، یا یوں کہہ دوں ایک طرف زیادہ تعداد والے ہوتے تھے، ایک طرف کم تعداد والے ہوا کرتے تھے۔ زیادہ تعداد والے جیت جایا کرتے تھے، کم تعداد والے ہار جایا کرتے تھے۔ زیادہ تعداد والے جیت جایا کرتے تھے، کم تعداد والے
ہار جایا کرتے تھے، مگر سن 61 ہجری میں 10 محرم کے بعد امام حسین نے نظام کو بدل دیا۔ ارے پہلے یہ ہوتا تھا تلواریں جیت جاتی تھی، سینے ہار جاتے تھے، تلواریں جیت جاتی تھی، سینے ہار جاتے تھے، نیزے جیت جاتے تھے، سینے ہار جاتے تھے، ارے پیاس جیت جاتی تھی، پیاسے ہار جاتے تھے، مگر سن 61 ہجری میں امام حسین نے ارے نظام کو بدل دیا۔ اب نظام ایسا ہوا کہ سینے جیت جاتے ہیں، تلواریں ہار جاتی ہیں، تلواریں ہار جاتی ہیں، شانے جیت جاتے ہیں، علی اصغر جیت جاتے ہیں، حرملہ ہار جاتا ہے، یزید اور یزید کی یزیدیت ہار جاتی ہے، حسین اور حسینیت جیت جاتی ہے۔ صلوات پڑھے۔ مگر سن 61 ہجری کے بعد امام حسین نے نظام کو بدل دیا۔ امام حسین نے نظام ایسا دیا کہ اب اصغر جیت جاتے ہیں، حرملہ ہار جاتا ہے، اصغر جیت جاتے ہیں، حرملہ ہار جاتا ہے، حسین اور حسینیت جیت جاتی ہے، یزید اور یزیدیت ہار جاتی ہے۔ جی ہاں، امام حسین نے نظام کو بدل دیا، اور تاریخ میں یہ دیکھا جائے تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ دشمن نے بھی اگر لکھا ہے تو کربلا کو، واقعہ کربلا لکھا ہے، جنگ بہت کم لکھا ہے، کیونکہ جنگ تو جنگ احد تھی، جنگ تو خیبر کی جنگ تھی، جنگ تو جنگ جمل تھی، جنگ صفین تھی، فرسٹ ورلڈ وار کی جنگ تھی، سیکنڈ ورلڈ وار کی جنگ تھی، یہ ساری جنگوں کو جنگ لکھا گیا ہے، مگر کربلا کو ایک واقعہ لکھا ہے، کربلا کو ایک سانحہ لکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو راوی بیان کرتا ہے، ارے کربلا میں کچھ ایسا ہوا جو جنگوں میں ہوا نہیں کرتا تھا۔ ارے باقی کی جتنی بھی جنگ ہوتی تھی تو جنگ میں یہ ہوتا تھا، ہر آدمی یہ سوچتا تھا میں کیسے اپنی جان بچا لوں۔ جان کو بچانے کے طریقے سوچے جاتے تھے، مگر کربلا میں جان لٹانے کے طریقے سوچے جاتے ہیں۔ وہاں 9 لاکھ کا لشکر تھا، مگر پھر بھی سب سوچ رہے تھے، وہاں 9 لاکھ کا لشکر تھا، پھر بھی سب چاہ رہے تھے کہ کل کہیں میں شہید نہ ہو جاؤں، اور یہاں سب چاہ رہے تھے کہ کہیں کوئی تعویذ مل جائے جس سے مرنے کی اجازت مل جائے۔ ارے معلوم یہ ہوا وہاں موت کا خوف تھا، یہاں حسین سے محبت تھی۔ وہاں موت کا خوف تھا، یہاں حسین سے محبت تھی، اور محبت ایسی تھی کہ دشمن نے بھی لکھا تو یہ لکھا کہ وہاں 9 لاکھ کا لشکر تھا، یہاں صرف 72 تھے۔ وہاں 9 لاکھ کا لشکر تھا، یہاں صرف 72 تھے، اور وہ 72 ایسے تھے کہ وہ 9 لاکھ کا لشکر تھا، یہاں 72 تھے، ایسے تھے کہ جب قاسم نے حملہ کیا تو پہلے حملے میں ان 9 لاکھ میں سے 2000 بھاگے، 9 لاکھ میں سے 2000 بھاگے۔ ارے عباس نے حملہ کیا 5000 بھاگے، حسین نے حملہ کیا 10000 بھاگے۔ ارے دشمن نے لکھا تو یہ لکھا، ارے وہاں لاکھوں تھے، لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک نہیں بھاگا۔ صلوات پڑھے۔ جی ہاں، اور آج بھی آپ کہیں بھی چلے جائیے آپ کو یہ علم ضرور ملے گا۔ یہ علم شیعت کی نشانی ہے، یہ علم عزاداری کی پہچان ہے، یہ علم شیعت کی نشانی ہے، یہ علم عزاداری کی پہچان ہے۔ یہ وہی علم ہے جو علم رسول خدا نے علی کو دیا تھا، اور علی کے بعد یہی علم مولا علی نے حسن مصطفیٰ کو دیا تھا، یہی علم حسن مصطفیٰ نے امام حسین کو دیا تھا، اور امام حسین نے یہی علم عباس کو دیا تھا۔ مگر اس علم کو بھی ایک عجیب انسیت ہے عباس سے کہ تب سے اب تک یہ علم عباس ہے۔ صلوات پڑھیں۔
رہا ہے کہ کسی نے کسی کو دیا تھا علم خیبر میں، کسی نے کسی کو دیا تھا علم خیبر میں، بس وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔